دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 10 بہادر نوجوانوں کی داستانیں ایپیسوڈ نمبر 4، جس میں ہمارا آج کا موضوع میجر طفیل محمد شہید ہے۔ میجر طفیل محمد شہید کون تھے، وہ انڈیا میں کہاں پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ میجر طفیل محمد نے اپنے عزیز وطن کے لیے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ویڈیو سیکشن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کاسمک پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ میجر طفیل محمد شہید کے والد کا نام چودھری موجود الدین تھا۔ ان کا خاندان موزاں کھرکن ضلع ہوشیارپور یعنی بھارت کا رہائشی تھا، جو اپنی عبادت گزاری اور زہد و تقوی کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ اس خاندان کی یہ صفت اس قدر زبان زد عام تھی کہ اپنے ریاست و مجاہدہ کے باعث چودھری موجود الدین دور و نزدیک صوفی صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ دین اسلام پر سختی سے کاربند چودھری موجود الدین کا پورا گھرانہ ایک دینی، علمی اور امن پسند خاندان کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ چودھری موجود الدین اپنے کاروباری معاملات کے سلسلے میں 1913 میں ہوشیارپور سے ضلع جلندھر کے گاؤں ساروبار چلے آئے، جہاں 1914 میں 22 جولائی کی ایک خوبصورت اور روشن صبح کو میجر طفیل محمد نے جنم لیا۔ چودھری موجود الدین نے اپنے نونہال کی ولادت پر ہی یہ محسوس کر لیا کہ یہ بچہ ایک خاص روح رکھتا ہے، جو عام کاموں کی بجائے کسی خاص فرض منصبی کے لیے انسانی کالم میں جلوہ گر ہوئی۔ میجر طفیل محمد شہید لکھنے پڑھنے کی عمر کو پہنچے تو ان کو شام 84 کے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ بڑی محنت اور ذہانت کے ساتھ انہوں نے یہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج جلندھر میں داخلہ لے لیا۔ اس کالج سے انہوں نے FA کا امتحان امتیازی نمبروں میں پاس کیا اور فوج میں جانے کا شوق ان کے لیے ایک ایسا ٹارگٹ بن گیا جس کو سر کرنے کے لیے وہ دن رات کوششوں میں لگ گئے۔ یہ شوق ابھی اپنی منزلیں طے کرنے میں مصروف تھا کہ والدین نے ان کی شادی اپنے ہی خاندان میں ایک نیک صفت خاتون نیاز بی بی سے کرا دی۔ شادی ان کے شوق کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکی۔ وہ پوری تندی سے فوج میں بھرتی کے لیے راستے تلاش کرتے رہے، قدم بقدم آگے بڑھتے رہے، اور آخر وہ دن آ گیا جب وہ فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ یہ 22 جولائی 1932 کا تاریخی دن تھا جب انہوں نے اپنے شوق کی تکمیل کے پہلے زینے پر قدم رکھا۔ سپاہی سے ترقی کرتے کرتے وہ اپنی محنت اور وقت کی وفاداری کا دم بھرتے ہوئے جمعدار کے عہدے تک آ پہنچے۔ 1940 میں ترقی کا ایک اور زینہ طے کر کے وہ صوبے دار کے عہدے پر پہنچے، مگر یہ ان کی منزل نہیں تھی، انہیں آگے اور آگے بڑھنا تھا۔ ان کی محنت شاقہ نے رنگ دکھایا اور ہمت مردہ مدد خدا کے مصدق میجر طفیل محمد شہید 1943 میں انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون سے باقاعدہ کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ اس سے اگلا مرحلہ فل لیفٹیننٹ کا تھا، اور یہ مرحلہ انہوں نے 11 نومبر 1944 کو طے کر لیا، جب ان کے سینے پر آویزاں سٹارز میں ایک اور سٹار کا اضافہ ہوا اور ان کو فل لیفٹیننٹ بنا دیا گیا۔ میجر طفیل محمد شہید کے لیے زندگی نے ترقی کی شاہراہ پر ایک اور سنگ میل نصب کر دیا۔ یہ بات اوراق صفات میں نمایاں ہے کہ میجر طفیل محمد شہید جہاں ایک ذمہ دار اور کامیاب افسر تھے، وہیں وہ ایک بے مثال ذہین اور تجربہ کار انسٹرکٹر بھی تھے۔ اپنی اس خدا داد صلاحیت سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح فیضیاب کیا کہ آج بھی ان کے تلامذہ ان کے کردار کے اس خوبصورت گوشے کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے ہیں، اپنے استاد کو تشکر کے گواہر آبدار کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ 1945 میں ان کے ذمہ ایک اور فرض لگایا گیا، ایک اور عہدہ ان کے حوالے کیا گیا، انہیں ٹریننگ کیپٹن کی ذمہ داریاں تفویض کی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نے یہ عظیم اور محنت و ہمت کی متقاضی ذمہ داری سنبھالتے ہی اپنے دل و دماغ سے ٹریننگ کے وہ جدید، انوکھے اور دور رس نتائج کے حامل طریقے برآمد کیے جو آج بھی اپنی جدت اور افادیت کے بے مثال مانے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے وضع کردہ یہ نئے اور مفید طریقے آج بھی میجر طفیل محمد شہید کے نام نامی کی نسبت سے یعنی طفیل میتھڈز آف ٹریننگ کے نام سے مشہور ہیں، اور ان میں مزید راہیں تلاش کرنے کی کوشش کم ہی کامیاب ہوتی ہے، اس لیے کہ میجر طفیل محمد شہید کے وضع کردہ میتھڈز میں اتنی جامعیت، اکملیت اور افادیت موجود ہے کہ انہوں نے ان میں اضافوں کے سارے راستے خود ہی پر کر دیے تھے۔ برصغیر کی تقسیم عمل میں آئی
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में अर्ज वजूद में आ गया। इस पुरआशूब दौर में कैप्टन तुफैल मोहम्मद शहीद को उनकी शानदार खिदमात के इतराफ में मेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और इनके सीने पर एक और मेडल का इजाफा हो गया। 1948 उनके लिए एक और तरक्की की उम्मीद लेकर आया। उन्हें 2nd बटालियन ऑफ पंजाब रेजिमेंट का कंपनी कमांडर मुकर्रर किया गया। ये एजाज उनके लिए आगे बढ़ने के लिए महमीज का काम कर गया। ये वो दिन थे जब गिलगित में स्काउट्स की तंजीमें नो की जा रही थी। इनके कमांडर ने इनको अपने ऑफिस में तलब किया। कमांडर ने इनका सल्यूट वसूल करते हुए कहा, मेजर एक अहम जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की जा रही है। मेजर तुफैल मोहम्मद ने अलर्ट होकर जवाब दिया, आई एम ऑन माई जॉब सर। कमांडर ने कहा, गिलगित में स्काउट्स की तंजीम नो की जा रही है, तुम्हें सुपरविजन के लिए वहां भेजा जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद ने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं सर। ये इंडिया था इस बात का कि मेजर तुफैल मोहम्मद से मुलाकात खत्म हुई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद तीसरे दिन गिलगित के लिए रवाना हुए। इनको मिलिट्री कमांडेंट ऑफिसर बनाकर वहां भेजा गया। इस रैंक पर काम करते हुए उन्होंने गिलगित में 4 साल गुजारे और वक्त की जहांदीदा नजरों ने देखा कि वहां भी उन्होंने अपनी मेहनत और जिद्दत तराजी की धात कुछ इस तरह बिठाई कि 4 साल बाद इनको कमांडिंग ऑफिसर ही की हैसियत से ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफिसर होकर गए। ये उस जमाने की बात है जब भारतीय हुकूमत अंदर ही अंदर 2 भाइयों को आपस में लड़ाने के लिए साजिशें कर रही थी। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को तोड़ देने के लिए मकसद बरदार जुमातों की तश्कील कर रही थी। एक ऐसा माहौल पैदा कर रही थी जिसमें मुसलमान का दुश्मन बल्कि कातिल बनकर सामने आने वाला था। हुब्बुल वतनी का मतलब एक अलग मुल्क का क़याम और इससे वफादारी लिया जा रहा था। मगरबी पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान पर गाज़बाना कब्जे का जिम्मेदार ठहराकर जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बंगालियों को असला और रुपया देकर अपने ही वतन के 2 टुकड़े कर देने पर यकसाया जा रहा था। जब भारतीय हुकूमत के भेजे हुए एजेंटों ने मशरकी पाकिस्तान को आतिशफिशा बना दिया, तखरीबी कार्रवाइयां रोजाना का मामूल बन गई, हर तरफ आग, खून और धमाकों की फिजा गूंज गई, तो मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी कार्रवाई के लिए इकदाम किया। ये 1958 का जमाना था जिसके जलते हुए सुबह शाम बिल आखिर दिसंबर 1971 के जंग पर मंतज हुए और 1958 में जिस साजिश, जिस खून खुआर माहौल ने जन्म लिया था, वो 13 साल बाद बांग्लादेश की सूरत में भयानक रात बनकर छा गया। 1958 की एक और उदास सुबह थी जब मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में भेज दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का हेडक्वार्टर अखूड़ा जिला कौमिला में था। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को यहाँ विंग कमांडर का ओहदा देकर भेजा गया। यही मार्का लक्ष्मीपुर पेश आया जिसमें मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहैसियत कमांडर अपने जवानों की क़यादत की और गुमसान की एक जंग के बाद उन्होंने अपना तन मन पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थे मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद जिनकी जिंदगी के बारे में आप लोगों को आगाह किया। इसके बाद बहुत जल्द आ रहा है एपिसोड नंबर 5 जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपनी हिम्मत और हौसले और जज्बा शहादत को इस्तेमाल करते हुए शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आज का हमारा एपिसोड नंबर 4 कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह निगहबान।